اپنے آمدہ مقصد دس جوانا بجی اگنو پھوک ماریاں سوا اڑ کے اپنے سر چ پیندی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو آپ میری مکمل دیکھا کریں اور اسکپ نہ کریں۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مفکر، اس نے کسی محفل میں کہا تھا کہ اداکاری اگر کوئی فن ہے تو انتہائی گھٹیا فن ہے۔ اب ایک ایسا فلسفی جس کی ہر بات پہ اس کی ہر بات سن کر اس پہ لوگ یقین کر لیتے تھے کہ یہ بہت بڑا فلسفی ہے، اسکالر ہے، لیکن اس کے اس جملے پر بہت سے اداکار بہت زیادہ غصے میں آئے۔ کسی حد تک یہ بات سچ بھی ہے اور کسی حد تک یہ بات جھوٹ بھی ہے، یعنی گلاس آدھا بھی ہے اور گلاس خالی بھی ہے۔ اور اس کی یہ بات جھوٹ یوں لگتی ہے کہ جب ہمارے سامنے بڑے صغیر کے یا ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اداکار آتے ہیں، اور اس کی بات سچ یوں لگتی ہے کہ جب اس زمانے میں اداکاروں کے قحط کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے باصلاحیت سے زیادہ شوق رکھنے والے اداکار یا ٹیکنیشین کسی بھی فیلڈ میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ دو تین طریقوں سے شوق ہوتا ہے، صلاحیت نہیں ہوتی، مکھن لگانے کا طریقہ آتا ہے، کسی کی ٹانگ کھینچ کر اپنی جگہ بنا لی، تھوڑا پیسہ خرچ کر لیا، یا کچھ ایسے ذرائع اپنائے جو قابل اعتراض ہو سکتے ہیں۔ کچھ شوق تھا، کچھ صلاحیت تھی، کلک کر گئے اور آج ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ جی یہ تو چونکہ پرانے ہیں اس لیے بہت اچھے ہوں گے۔ انہی میں سے ایک کا نام میں آج لوں گا، الیاس کشمیری، ہمارے پاکستان کے اداکار، کہ جس کی اداکاری میں وہ ڈیپتھ نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ الیاس کشمیری 24 دسمبر 1928 میں پیدا ہوئے۔ لاہور میں ریوالی سینما کے نزدیک ایک محلہ ہے دارا شکوہ، اس کے ایک مذہبی گھرانے میں۔ ان کے والد صاحب کافی مذہبی تھے اور فلموں جیسی خرافات سمجھتے تھے، ان سے دور رہا کرتے تھے۔ لیکن الیاس کشمیری کے دل میں شاید ایک دھن سمائی ہوئی تھی، یا ذہن میں سمائی جاتی ہے دھن۔ وہ بمبئی چلے گئے اپنے نوجوانی کے آغاز میں ہی۔ تعلیم سے کوئی خاص ان کو لگاؤ تھا نہیں۔ بمبئی میں ان کی ملاقات سہراب مودی کے بھائی رستم مودی سے ہوئی، جو ایک فلم بنا رہے تھے، گل بقاولی۔ اس نام سے انڈیا میں ہی 3 فلمیں بن چکی تھیں۔ پہلی بنی تھی 1924 میں، دوسری 1932 میں، اور تیسری 1939 میں۔ گل بقاولی کے نام سے یہ چوتھی فلم تھی جو سہراب مودی کے بھائی رستم مودی بنا رہے تھے، اور یہ سن تھا 1947۔ پاکستان کی تشکیل اپنے زوروں پر تھی، تحریک پاکستان زوروں پر تھی، لیکن فلم بین یا فلم میکر اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یوں الیاس کشمیری نے 1947 میں ایک فلم میں چھوٹا سا رول کر کے اپنی آمد کا احساس دلا دیا۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ بہت سے اداکار ایسے بھی اوپر چلے گئے کہ جن میں شوق زیادہ تھا، صلاحیت کم تھی، لیکن وہ جن میں صلاحیت بالکل نہیں تھی، شوق ہی شوق تھا، وہ تو نہیں چلے۔ ان کو تو 1-2 فلموں میں لینے کے بعد کسی پرچی کی وجہ سے جب عوام نے مسترد کیا تو وہ گمنامی کا حصہ بن گئے۔ نہ جانے کتنے ہی اداکار، گلوکار، موسیقار ہیں جو
صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ نہ بنا سکے، لیکن جن میں تھوڑی بہت بھی صلاحیت تھی وہ چھا گئے، اور ان میں الیاس کشمیری بھی ایک اداکار تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان چلے آئے، یہاں انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا۔ ان کا قد لمبا ضرور تھا، لیکن ان کے چہرے میں کوئی ایسی کشش نہیں تھی جو کہ فلمی ہیرو میں ہوتی ہے، نہ ہی ان کا چہرہ کسی ویلن کا تھا۔ لہٰذا ان کو ایک کاکٹیل بنا دیا گیا، کبھی کوئی کردار، کبھی کوئی کردار، کبھی ویلن کا، کبھی ویلن کے بھائی کا، کبھی ڈاکٹر کا، کبھی لڑکی کے باپ کا، لیکن ٹچ اس میں ویلن کا ہوتا تھا۔ مطلب ان کا جو بھی کردار تھا وہ نیگیٹو رہا۔ پاکستان میں انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا۔ واپس آتے ہیں الیاس کشمیری کی پہلی فلم کی طرف۔ اس فلم میں جو ہیروئن تھیں وہ مانیکا سنوبر تھیں، اور اس فلم کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے فیروز دستور، وہی فلم کے ہیرو بھی تھے۔ اس کے بعد الیاس کشمیری کو ایک اور فلم ملی، اس کا نام تھا ملکہ۔ یہ ہدایت کار نذیر نے بنائی تھی۔ فلم ملکہ کی جو ہیروئن تھی وہ تھی شوبنا سامرٹ۔ اس زمانے میں ایک معروف ہیروئن سمجھی جاتی تھی، خوبصورت بھی تھیں۔ شوبنا سامرٹ کی دو بیٹیاں آگے چل کر فلم نگری میں ہیروئن بنی، ایک تھی نوتن اور دوسری تھی تنوجا۔ تنوجا کے مقابلے میں نوتن نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، اور ان کی لاتعداد فلمیں ہیں جس میں وہ خوبصورت بھی لگ رہی ہیں، اور لگ رہی ہیں کیا، وہ خوبصورت تھیں، اور انہوں نے بہت شاندار اداکاری بھی کی۔ دوسری جو تھیں تنوجا، ان کو وہ کامیابی نہ مل سکی جو نوتن کے حصے میں آئی تھی۔ تنوجا ہی کی بیٹی کاجول، جو اب فلمی دنیا سے تقریباً آؤٹ ہو چکی ہے، اپنے زمانے کی سن 90 کے بعد جتنی بھی ہیروئن آئیں ان میں ایک بہترین اداکارہ سمجھی جاتی ہیں کاجول۔ 2000 میں شوبنا سامرٹ کا بمبئی کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ الیاس کشمیری کی جو تیسری فلم تھی اس کا نام تھا عابدہ۔ یہ بھی نذیر احمد خان کی فلم تھی، وہی اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے۔ نذیر احمد خان شوہر تھے سورن لتا کے، جو اس دور کی کافی معروف اداکارہ تھیں۔ فلم عابدہ کی موسیقی AR قریشی نے ترتیب دی، اور اس میں الیاس کشمیری کو ایک نسبتاً بہتر کردار ملا۔ فلم عابدہ میں الیاس کشمیری نے ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم بھی 1947 میں ریلیز ہوئی، اور کافی کامیابی حاصل کی اس فلم نے۔ اس فلم میں نور جہاں نے بھی ایک کردار ادا کیا، اور اس فلم کے جو نغمے لکھے وہ تنویر نقوی نے لکھے، اور اسی فلم کے بننے کے فوراً بعد انڈیا تقسیم ہو گیا، اور ہمارا ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ اس وقت متحدہ انڈیا میں پوری فلم انڈسٹری 3 شہروں میں تھی، کلکتہ میں، اس وقت کے بامبے میں، اور لاہور میں۔ اور جو ہی تقسیم کا اعلان ہوا تو دوسرے اداکاروں کے ساتھ الیاس کشمیری بھی لاہور چلے گئے، اور یوں لاہور میں اب جو فلمیں بن رہی تھیں یا بننے جا رہی تھیں، ان تمام فلموں پہ لیبل اب پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، اور ہوا، کیونکہ اب انڈیا کی چھاپ وہاں سے اتر گئی تھی، اور اب لاہور پاکستان کا حصہ تھا۔ پاکستان میں ان کو جو پہلی فلم ملی اس کے ڈائریکٹر تھے داؤد چاند، اور فلم کا نام تھا مندری، یعنی کہ انگوٹھی۔ اس فلم نے جزوی کامیابی حاصل کی۔ داؤد چاند اس سے پہلے پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد بنا چکے تھے، اور 1949 میں 1949 میں الیاس کشمیری کو
ایک اور فلم ملی جس کا نام تھا پنجرہ. اس فلم کے جو ہیرو تھے وہ تھے مسعود اختر. اس میں الیاس کشمیری کا کردار ثانوی تھا، یعنی کہ سپورٹ کریکٹر تھا. اس کے بعد آنے والی فلم قسمت میں انہوں نے سنتوش کے بڑے بھائی کا رول ادا کیا اور بہت عمدگی سے ادا کیا. اب تک الیاس کشمیری پازیٹیو کریکٹر میں آ رہے تھے اور کافی حد تک پسند بھی کیے جا رہے تھے. بحیثیت ولن ان کی پہچان ہوئی فلم ماہی منڈا میں. ایک فلم بنی اس کے بعد ماہی منڈا، جس میں انہوں نے ولن کا کریکٹر ادا کیا اور یوں الیاس کشمیری پر ایک چھاپ لگ گئی ولن کی. اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ایم جے رانا اور کہانی لکھی تھی شیخ اقبال نے اور موسیقار تھے جی اے چشتی. الیاس کشمیری نے ایک فلم پروڈیوس بھی کی جس کا نام تھا عشق پر زور نہیں، جس کا ایک گیت بہت مشہور ہوا تھا، دل دیتا ہے رو رو دہائی. یہ اداکارہ جمیلہ رضا کی آخری فلم تھی اور یہ اس فلم میں ہیروئن تھیں اور ہیرو تھے اسلم پرویز. اس فلم میں الیاس کشمیری نے ڈاکٹر کا کردار ادا کیا، لیکن یہ فلم کچھ اس طرح سے بنی، اس فلم کی کہانی کچھ اس طرح لکھی گئی کہ ساری فلم الیاس کشمیری کے گرد گھومتی تھی. 1970 الیاس کشمیری کے عروج کا سال سمجھا جاتا ہے. اس سال ان کی بہت ساری فلمیں ریلیز ہوئیں، جس میں بنارسی ٹھگ، گاما بی اے اور ایک اور فلم تھی عیاش. بنارسی ٹھگ میں ان کے ساتھ منور ظریف تھے، غالباً عیاش میں بھی ان کے ساتھ منور ظریف تھے. اور 70 کی دہائی الیاس کشمیری کی کامیابی کی دہائی تھی اور اسی 70 سے لے کر 80 تک ان کو بہت ساری فلمیں ملی. لیکن مجھے ان کی جو فلم پسند ہے اس میں مجھے ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری بہت خوبصورت لگی اور کافی متاثر کیا تھا. حالانکہ ڈائلاگ ڈیلیوری کے لحاظ سے الیاس کشمیری کوئی اتنے شاندار اداکار نہیں تھے، جو میں پہلے ابتدا میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ان میں صلاحیت کم تھی، شوق زیادہ تھا. اور جو ان کو اچھے ڈائریکٹر ملے انہوں نے ان کی صلاحیت کو مزید پھیلایا اور یوں الیاس کشمیری اداکاری کر سکے. لیکن مولا جٹ میں ملک ہاکو کا چھوٹا سا کریکٹر، اس میں ان کے جو بولنے کا انداز تھا اس میں زیادہ کمال ڈائریکٹر یونس ملک کا تھا. پنجاب دی ایک چٹی نے ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਡੀ ਜਾਗੀਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ گئی. عام طور پر الیاس کشمیری ایک تھرڈ کلاس ولن کا رول کرتے رہے ہیں. مطلب ایک مخصوص انداز میں وہ کسی لڑکی کو اٹھانے کے لیے کہہ کے لگاتے تھے اور ایک فارمولہ سا انداز تھا ان کا ولن کے کریکٹر کا بولنے کا انداز. ورائٹی نہیں دی الیاس کشمیری نے اپنے ولن والے کریکٹر میں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں. ہمیں آج کل بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں جو ولن آئے، یقین کریں ان کو دیکھ کر لگتا ہے اگر یہ ولن تھے تو یہ کیا تھے الیاس کشمیری وغیرہ. نام میں نہیں لوں گا. شفقت رانا اچھے ولن تھے. اسلم پرویز بھی ایک ٹپیکل انداز میں ولن تھے. الیاس کشمیری کا میں ذکر کر رہا ہوں. مصطفیٰ قریشی آئے، پنجابی فلموں میں انہوں نے ولن کا بہترین کریکٹر کیا اور ان کے اس انداز کو دیکھ کر لگا کہ وہ برصغیر پاک و ہند، انڈیا اور پاکستان دونوں کے سب سے بہترین ولن ہے. تو بات ہو رہی ہے الیاس کشمیری کی. الیاس کشمیری کی کامیابی کا زمانہ 1970 سے لے کر 1980 اور اس کے آس پاس ہے. پاکستانی فلموں میں ولن کا کردار کرنے والا الیاس کشمیری دسمبر 2007 میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا. کس نے رہنا ہے یہاں پر؟ سب آئیں گے، اپنے اپنے کردار نبھا کر چلے جائیں گے. رہے گا نام اللہ کا. اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.